کہ اساس اختلافوں کا اور نزاعات کا اس امت میں کیا ہے. اس امت میں جتنی بدعات پیدا ہوئی ہیں، جتنے شقیں ہو گئی ہیں اس امت میں، یاد رکھو خطباء کرام، علماء اعظام، اچھی طرح سے جن تک میرا پیغام پہنچتا ہے، اس کا اساس، اس کا ریشہ کہاں ہے؟ اس کا ریشہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت ہے. اور مسئلہ خلافت، مسئلہ امامت میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور خلافت، یہ تو بلا شک بلا ریب، یہ تو متفق علیہ ہے. اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام ان کی امامت ثابت ہے قرآن اور سنت سے. اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یا مثلا وہ جاہل مسلمان، جاہل مولوی جو تعصب کی وجہ سے وہ دل میں زبان سے اعتراف نہ کریں، لیکن یہ کتب سے سب سے ثابت ہے. علی الاقل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت اور ان کی امامت، یہ تو بلا ریب ثابت ہے. جو محل نزاع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. جو متنازع فی ہے، جس پہ نزاع ہے، وہ علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت نہیں ہے. جو متنازع فی ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. شروع دن سے اس کی امامت پہ خلاف ہے، اور آج تک یہ نزاع چل رہا ہے. تو یہ کیا ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا اس کی خلافت غیر شرعی ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اس کی خلافت حق ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے تو اس کی خلافت شرعی ہے. لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے تو شرعی نہیں ہے. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت اس میسج کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ تو دور کی بات ہے، صحابہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحابہ تو غلام، نوکر ہیں، چاکر ہیں، حقیر، خادم. ان کی شرف یہی کہ وہ حقارت سے خدمت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی حیثیت کی شریعت میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ غیر شرعی. غیر شرعی خلافت پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، غیر شرعی ہے، تو اس پہ لعنت، اس پہ اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے. اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو کیوں اس کو، جو خلیفہ جو تم مانتے ہو اس کی خلافت شرعی ہے، علی علیہ السلام، اس پہ تو نزاع ہی نہیں ہے. سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ ہے جس کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے. تو لعنت ہے ایسی خلافت پر، اور لعنت ہے اس شخص کی جو اس خلافت پہ لعنت نہ کرے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب البخاری، طبع دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے یہ کتاب دار احیاء التراث میں سنہ 2001 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207، کتاب المحاربین، باب الرجم الحبلى من الزنا. یہ حدیث کافی لمبی ہے. حدیث نمبر جو ہے نا، یہ حدیث نمبر ہے 6830. اس میں ابو بکر، عمر کا خطبہ ہے. عمر اپنے خطبے میں کہتے ہیں انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ، بلا شک بلا رائے ابو بکر کی بیعت فلتہ تھا. ابو بکر کی بیعت کیا تھی؟ فلتہ تھی. فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا، زلہ، یا وہ ناگہانی امر، وہ اچانک امر جو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا جائے، اس کو بولے فلتہ. الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. اللہ کی قسم، ابو بکر کا پھر وہ کہتا اللہ کی قسم، ابو بکر کی بیعت جو ہے کیا ہے؟ فلتہ تھا، خطا تھا، زلت تھی. زلت زا کے ساتھ ضائع ہوا اس کی طرح، یعنی زلہ بولتے ہیں لغزش کو، لغزش تھی، بغیر سوچے سمجھے کی تھی. ٹھیک ہے نا. ولیکن اللہ وقع شرها، اور اس سے شر متوقع تھا. ایسے کاموں سے شر متوقع ہوتا ہے.
ایسا کام جو ایک لغزش ہو، جو ایک خطا ہو، بغیر سوچے سمجھے کہ کیا جائے، بغیر مشورے کے کیا جائے، اس میں شر متوقع ہوتا ہے. لیکن اللہ نے خانہ جنگی سے بچا دیا، خانہ جنگی سے بچا دیا، جنگ سے بچا دیا. تو اگر اس کی خلافت اللہ کی جانب سے منسوس تھا، ابو بکر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مصرح علیہا تھا، اس پہ تصریح تھی، تو یہ تو کفر ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ابو بکر عمر کہتے کہ وہ فلتا ہے.